سو باسی صاحب کتنے گولڈ میڈلز ایکسپیکٹڈ ہیں پیرس اولمپک سے پاکستان کے نام؟ 7 ایتھلیٹس ہمارے گئے ہیں نا. اور ساتھ وفد کتنا گیا ہے؟ وفد تو کوئی 16 کہہ رہے کوئی 17 کہہ رہے واللہ عالم. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے جو اس وقت چیف ہیں سید محمد عابد قادری گیلانی صاحب، وہ وہاں ضرور موجود ہیں، اور شاید رانا ثناء اللہ صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. تو کافی رونق لگی ہوئی ہے پیرس میں. اور کیا کہا جائے، 7 ایتھلیٹس ہیں. امید تو صرف ایک ہی سے، ارشد ندیم سے. شاید وہ کچھ اب ان کا 8 اگست کو میرے خیال میں، پھر 9 کو شاید فائنل ہے ان کا. تو وی آر پریئنگ فار ہم. وہی ہماری ایک امید رہ گئی ہیں کہ شاید گولڈ میڈل انشاءاللہ. دعا تو ہم کر رہے ہیں کہ گولڈ میڈل لے کر آئیں. ہی از اے ٹف ایتھلیٹ اور سیلف میڈ ایتھلیٹ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن، پہلے تو ایک صاحب تھے سید واجد علی شاہ، وہ شاید 26 سال تک رہے اس ایسوسی ایشن کے صدر. اس کے بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب آئے عارف حسن صاحب، وہ تقریباً 19 سال رہے، اور ابھی پچھلے سال انہوں نے ریزائن کیا بیکاز آف ہز ہیلتھ کنڈیشنز. تو جب اتنے لمبے لمبے طویل عرصوں کے لیے ایک شخص کسی ایک اولمپک ایک ایسوسی ایشن کو ہیڈ کرے گا تو اس کے نتائج تو ہمارے سامنے ہیں نا. ہمارے صرف 7، شرم سی آتی ہے کہ 24 کروڑ کا ملک اور صرف 7 ایتھلیٹس، اور اہلکاروں کی تعداد زیادہ ہے. اہلکاروں کی تعداد زیادہ ایتھلیٹس ہے. تو یہ بھی لوگ بھی، کیا ٹیلنٹ نہیں ہے لوگوں میں؟ دیکھیے اوور آل کس چیز کی کمی ہے؟ ٹیلنٹ تو ہے، لیکن مسلمان اپرچونٹیز کیوں نہیں دے رہے؟ خالی صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. مجھے ایک مسلمان ملک دکھا دینا آپ اس پوری اولمپک گیمز پیرس میں جو ہو رہی ہیں، کسی نے ابھی تک کوئی گولڈ میڈل لیا ہو، کوئی سلور میڈل بھی لیا ہو. مطلب آپ کو چائنا سے لے کر نیچے تک ویسٹرن دنیا ہی نظر آتی ہے. اور سب سے زیادہ ایتھلیٹس 1898 سے لے کر اب تک امریکہ از ایٹ دا ٹاپ. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو جو ان کی پریزنس ہے تقریباً 600 افراد مشتمل ہے ان کا کانٹینجنٹ. تقریباً ہر جگہ وہ موجود ہیں. اسی طرح اس کے بعد پھر میرے خیال میں فرانس ہے جو کہ ہوسٹ کنٹری ہے، 500 کچھ ایتھلیٹ مطلب ان کے ہیں. اس طرح پھر اس کے فالوڈ بائی آسٹریلیا، کیونکہ اگلی اولمپک گیمز آسٹریلیا میں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد چائنا کے تقریباً 400 سے کچھ زیادہ ایتھلیٹس موجود ہیں. اور اس وقت میڈلز کی ٹیبل میں سب سے اوپر چائنا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا دیکھیے تو کوئی اسپورٹس پہ کم از کم وہ چیزیں جس میں ہماری ٹریڈیشنلی، میں سوچتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی مہارت یا اس میں مقابلہ ہم کر سکتے تھے. آرچری ہے مثال کے طور پر، اس میں تو مسلمان دنیا کو، شوٹنگ ہے مطلب ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں تو مہارت حاصل کرنی چاہیے. ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو ہماری ٹیم اگر انفرادی گیمز اگر کوئی ہے نا یا اسپورٹس ہیں، تو اس میں ہم شاید پھر کچھ، ارشد ندیم کی مثال لے لیجئے، لیکن جہاں پہ ٹیم ورک ہوتا ہے وہاں ہم کامیاب نہیں ہوتے. اب ہاکی ٹیم ہی کو آپ لے لیجئے، 4تھی بار ہے کہ ہم اولمپکس میں کوالیفائی ہی نہیں کر سکے. قومی کھیل ہے ہمارا. کجا کے ایک زمانہ تھا کہ ہم اولمپک چیمپئنز بار بار بنتے تھے. تو ایک مسلسل ڈیٹیوریشن ہے، نہ صرف پاکستان ہے بلکہ ٹھیک ہے اسلامی دنیا میں اب کچھ عرب اور نارتھ افریقہ وغیرہ میں فٹ بال کی طرف رجحان ہو گیا ہے، لیکن باقی کھیلوں پہ کوئی توجہ نہیں ہے. کرکٹ کا بھی تو کچھ ایسا ہی حال ہے پاکستان. کرکٹ بھی ٹیم ہے نا، ٹیم جہاں بھی ٹیم اسپرٹ ہمارے ہاں ہے نہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. خود جو ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے. ہم کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے ہم سازشی لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں مزہ آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو گرا کے ہم اوپر ہو جائیں گے. ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. ہمیں پازیٹیولی یوز کرنی چاہیے نا. ہمیں ایک مقابلے کی اسپرٹ پیدا کرنا چاہیے، اس کو پازیٹیو رکھنا چاہیے. اگر دوسری کی جیت ہے تو وہ آپ کی جیت ہے، آپ کی قومی جیت ہے. لیکن ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں، اس لیے ہماری کرکٹ میں بھی ایشوز ہیں، ہماری ہاکی میں بھی ایشوز ہیں. جہاں بھی آپ کو ٹیم اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے وہاں آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پہ تو 7 بندے ہیں، ٹھیک ہے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو. پیرس اچھی جگہ ہے جانے کے لیے. اگر آپ نے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے مسلسل حسین تارڑ کا جو سفر نامہ تھا، مجھے اس کا محبت کا پہلا شعر یا اس قسم کو کوئی چیز تھی، وہ بڑا خوبصورت سفر نامہ ہے، اس کو پڑھیے کسی وقت، بڑا اچھا ہے، انٹرسٹنگ. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا
پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، ساؤتھ ایشیا کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر آپ دیکھیے تو انڈیا، اس کے بھی تقریباً 117 ایتھلیٹس ہیں، ہم سے بہت بہتر، لیکن وہاں بھی پرفارمنس ہے کچھ ان کی بیڈمنٹن میں. اسی طرح دیکھنا یہ ہے کہ جیولن تھرو میں ہمارے انڈیا کیسے پرفارم کرتا ہے. ہمارے دیکھیں باکسنگ میں ہمیں ہونا چاہیے تھا، ایک زمانہ تھا کہ باکسنگ میں ہم اچھے، کشتی رانی میں بھی ہم اچھے تھے، ہماری ٹیمز پرفارم کرتی رہی تھیں، کم از کم کچھ نہ کچھ میڈلز لے آتی تھیں اگر گولڈ نہیں بھی لا سکیں. لیکن ایک ایسی ڈیٹیوریشن ہوئی ہے. اب نئے جو ہمارے آئے ہیں قادری صاحب، گیلانی صاحب، میں امید کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہینڈ بال فیڈریشن جو پاکستان کی ہے اس کے چیف صدر بھی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے جنوری اس سال سے اپنے عہدے کا، مطلب اولمپک جو ایسوسیشن ہے پاکستان کی، اولمپک کمیٹی، اس کا چارج سنبھالا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا سا اس میں جان ڈالیں گے. ویسے جان ڈالی تو ہے 17 لوگ ساتھ بھیج کے. ہاں، لیکن اب لوگوں سے اگر اس طرح وفود کی نبروں سے جان بن جائے تو پھر تو کیا بات ہے. اب رانا ثناءاللہ نے یا گیلانی صاحب نے تو وہاں پہ ایتھلیٹکس میں حصہ نہیں لینا نا، وہ تو اب جو ہے. اور بڑی دیکھیے ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا کلچر نہیں ہے. منتہا بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ ایک پورا انفراسٹرکچر ہے اسپورٹس کا، جب تک اس کو آپ ہولسٹیکلی پروموٹ نہیں کریں گے. یہ افراد تو اپنے طور پہ بیچارے محنت کر کے بڑی مشکلات سے گزر کر کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی سرپرستی بھی ہو، جو کارپوریٹ سیکٹر ہمارا ہے وہ تھوڑا بہت ان چیزوں میں انوالوڈ ہو، ہماری یونیورسٹیز خاص طور پہ انوالوڈ ہوں. لیکن ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے امریکہ میں، اس اولمپکس میں ان کے ہاں سے جو ایتھلیٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پیرس میں، ان کی تعداد ہے 39 یا 40 آپ کہہ لیجیے. تو 40 ایتھلیٹس تو صرف جو ہے اس ایک یونیورسٹی سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پیرس اولمپکس میں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں کتنا زور دیتے ہیں کھیلوں پہ. ہمارے ہاں اگر آپ بڑی بڑی یونیورسٹی بھی چلے جائیے، مثال کے طور پر لامز وغیرہ، نسٹ ہے، یہاں پہ کھیلوں کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے. وہ دیوالی اور ہولی کے فنکشنز تو منا لیتی ہیں لیکن کھیلوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جب تک یہ ایک سسٹینڈ طریقے سے ایفرٹ نہیں ہوگی تو آپ یہ توقع نہ رکھیں. باقی ساری باتیں ہیں، نیشنل لیول پہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. اسپورٹس بورڈ ہے، اس کی اپنی کہانی ہے. وہ اولمپک ایسوسیشن کے دے ڈو ناٹ گیٹ along ویل. ایک رفٹ سی چلتی رہتی ہے. ہر وقت یوں لگتا ہے کہ ہم ایک تناؤ کی سچویشن میں ہیں. کہیں ایک جگہ جمع ہو کرنا، کہیں کوئی صحیح پلان آف ایکشن نہیں بناتے، کوئی جامع مربوط حکمت عملی نہیں بناتے. جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک کس طرح آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھ، میں تو ان پہ بڑا مطلب ان کو بھی شاباش دیتا ہوں، کچھ ایتھلیٹس کو جنہوں نے اپنے طور پہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچے، اور خاص طور پہ ارشد ندیم کو تو ہیٹس آف ٹو ہم کہ انہوں نے محنت کی ہے اپنے طور پہ. امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ وہ جیتیں جیولن تھرو میں جو بھی ان کا ہے، اور اس میں گولڈ میڈل لے کر آئیں تاکہ پاکستان کو کوئی تو میڈل ملے. یار ہم تو ترس گئے ہیں کوئی دیکھنے میں کوئی میڈل نہ ملے. سو باسط صاحب کیا ریکمینڈ کریں گے، کس طرح سے ہم ایک برداشت کی جو ہے وہ کیفیت سے گزر سکتے ہیں، میوچل کولیبوریشن جو ہے اس کا میکنزم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اسٹارٹ تو یہی ہے نا کہ یونیورسٹی لیول سے، کالجز لیول سے، اسکول لیول سے. میں آپ کو بتاؤں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارا اینول اسپورٹس ڈے ہوا کرتا تھا. ہمارے اسکول میں 4 ہاؤسز، پوری اسٹوڈنٹ باڈی کو 4 ہاؤسز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. علامہ اقبال، جناح، طارق بن زیاد اور خالد بن ولید. تو یہ ہمارے ہاؤسز ہوا کرتے تھے جس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور کیا کھیل نہیں ہم کھیلتے تھے، چاہے وہ ٹیبل ٹینس ہو، بیڈمنٹن ہو، باسکٹ بال ہو، والی بال ہو. والی بال میں ہم نے بڑی اچھا پرفارم بھی کیا پچھلے دنوں. کسی ایک مقابلے میں ہم نے انڈیا کو شکست دی تھی. ہم کر سکتے ہیں، بٹ دا کوسچن از کہ یہ اسکول سے شروع ہوتا ہے معاملہ. یہ اسکول سے، کالجز میں آ کر، یونیورسٹیز میں ایک ہر لیول پہ پہلے تو ہونا چاہیے نا. ہمارے یہاں دیکھیے نا، اسلام آباد جیسے آپ شہر کو لے لیجئے، ایک نیا شہر ہے، پلانڈ سٹی ہے. اس میں کہاں آپ کو نظر آتے ہیں کھیلنے کے گراؤنڈز کہاں پہ ہیں؟ ہارڈلی. جو اچھے پوش علاقے میں سیکٹرز ہیں آپ کو وہاں پہ اکا دکا مل جائیں گے. لیکن ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. ہمارے یہاں بچوں کے کھیلنے کے لیے پارکس نہیں ہیں، لیٹ الون ہر شہر میں کہاں نظر آتے ہیں آپ کو. تو یہ ایک نیشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا بہت اس پہ سوچنا چاہیے.
اور ایک سسٹین طریقے سے ہر لیول پہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ بھول جائیں کہ آپ جو ہے. اور پھر نیشنل اسپرٹ ایک پیدا کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ وہ کھیل جہاں پہ ٹیم ایک اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ پھر ہمارا نیشنل کریکٹر بھی اس سے معلوم پڑتا ہے. لیکن یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں بابا. اب تو ڈیٹیریشن ہو گئی ہے نا, اب اس پہ دوبارہ ہم نے کس طرح, ہمیں اسکواش میں دیکھی, ہم نے بھی لاسٹ گراؤنڈ, ہاکی میں بہت سی ہیں, بہت سی کھیل ہیں جہاں پہ ہم نے. آئی تھنک اگر ہم کھیلوں کے اوپر فوکس کریں گے تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہوگا کہ ہم جو مینٹل کیپیبلٹیز ہیں اور مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بھی اسٹرانگ کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, دے گو ٹوگیدر. یہ فزیکل اور مینٹل یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. اور جو لیول آف انٹالرنس ہے یہ جتنا بڑھ رہا ہے, یہی دیکھیں نا, جوانوں کو کچھ چاہیے نا, آؤٹ لیٹ چاہیے. اور سارا دن یہ ٹک ٹاک سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ان کو کرکٹ کی طرف لگائیں, فٹ بال کی جانب لگائیں. دیکھیں نا لیاری وغیرہ میں جو ہے کس طرح لوگ اسٹریٹ بوائز ہیں وہ فٹ بال کھیلے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپنے لیول پہ. لیکن یہی ہے کہ کس طرح ہم اس معاملات کو لے کر آگے چلیں. لیکن حکومت کے ہوپ فلی کوئی ان کے پاس پلان آف ایکشن ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.